دوستو میں ہوں وصال. اس وقت ہم حاضر ہیں مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطی کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ. متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ تجارت معطل کر دی. متحدہ عرب امارات یعنی UAE نے ایران پر خلیج میں جہاز رانی کے خلاف میزائل حملوں کا الزام عائد کرتے ہوئے تمام تجارتی اور مالی لین دین معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا. اس پیش رفت سے خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے. آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کا راستہ تبدیل. رپورٹس کے مطابق ہرمز سے گزرنے والے بیشتر تجارتی جہاز اب عمانی سمندری راستہ اختیار کر رہے ہیں. شپنگ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاز وہ ایرانی ساحلی پٹی سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس تبدیلی کا تعلق حالیہ سیکیورٹی خدشات سے جوڑا جا رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی حملے میں ہلاکتیں. غزہ شہر کے ساحلی علاقے میں اسرائیلی فضائی حملے میں یعنی ایئر اسٹرائک میں کم از کم 6 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں. طبی ذرائع نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے جبکہ اسرائیل نے کارروائی کو سیکیورٹی آپریشن قرار دیا ہے. واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب جنگ بندی کی نئی کوششیں جاری ہیں. کشنر کی سفارتکاری کے باوجود غزہ میں پیش رفت نہ ہو سکی. امریکی صدر کے خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر کی اسرائیل اور حماس سے ملاقاتوں کا دور اختتام پذیر ہو گیا. مذاکرات میں غزہ امن منصوبے پر کوئی بڑا بریک تھرو سامنے نہیں آیا. فریقین نے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. اسرائیل کا شام کے فضائی اڈے پر حملے کا اعتراف. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے شام کے یعنی سیریا کے ایک فضائی اڈے کو نشانہ بنایا تاکہ وہاں ترک فوجی تعیناتی روکی جا سکے. تیل ابیب کے مطابق شام یعنی سیریا ایک طے شدہ سیکیورٹی توازن کی خلاف ورزی کے قریب تھا. اس واقعے نے شام، ترکیے اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بڑھا دیا ہے. امریکہ شام، ترکیے اور اسرائیل کے درمیان رابطہ نظام پر کام کر رہا ہے. امریکی نمائندے نے کہا ہے کہ واشنگٹن شام یعنی سیریا، ترکیے اور اسرائیل کے درمیان فوجی تصادم سے بچنے کے لیے ایک ڈی کنفلکشن میکانزم تیار کر رہا ہے. مقصد خطے میں غلط فہمیوں اور غیر ارادی جھڑپوں کو روکنا ہے. اس اقدام کو علاقائی استحکام کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے. شام نے جوہری پروگرام اقوام متحدہ کے لیے کھول دیا. شام نے یعنی سیریا نے اپنے اسد دورے کے جوہری پروگرام سے متعلق تنصیبات کو اقوام متحدہ کی تحقیقات کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے. مبصرین اس اقدام کو شفافیت بڑھانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں. عالمی اداروں نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے. لبنان شام کے سابق جنرل کو حوالے کر رہا ہے. لبنان ایک سابق شامی جنرل کو جنگی جرائم سے متعلق تفتیش کے لیے شام کے حوالے کر رہا ہے. یہ اقدام خطے میں احتساب کے ایک اہم مقدمے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. خبر ایسوسیٹڈ پریس کے حوالے سے سامنے آئی ہے. لیبیا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی لاشیں برآمد. مشرقی طرابلس کے قریب کشتی حادثے کے بعد 9 تارکین وطن کی لاشیں سمندر سے نکالی گئی ہیں. ہلال احمر کے مطابق مزید افراد لاپتہ بھی ہو سکتے ہیں. بحیرہ روم میں ہجرت کا بحران بدستور سنگین بنا ہوا ہے. مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد پر نئی تشویش. مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک میں فلسطینی آبادیوں کے خلاف آباد کاروں کے تشدد اور محاصرے کے واقعات پر بین الاقوامی توجہ بڑھ رہی ہے. امریکی سفیر نے بعض آباد کار حملوں کو دہشت گردی قرار دیا ہے. مختلف انسانی حقوق تنظیمیں بھی صورتحال پر تشویش ظاہر کر رہی ہیں.